بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھرتی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر خیام. اور اس وقت میں موجود ہوں فوڈ اتھارٹی کے آفس میں. اور گزشتہ دنوں ایک جوس کے معاملے میں بڑا سوشل میڈیا پہ واویلا کیا گیا. کسی بیکر سے کوئی مضر صحت جو جوس پکڑا گیا. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک نہ ختم ہونے والی بحث کا ایک آغاز ہوا. جس بیکرز پہ الزام لگایا گیا، جس کا نام لے کے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، ان کے جو ذمہ دار تھے وہ بھی ہمارے آفس میں آئے، انہوں نے بھی اپنا موقف رکھا. اور ابھی اس وقت میں موجود ہوں فوڈ اتھارٹی کے آفس میں، اور میرے ساتھ ڈی ایف سی امتیاز حسین لال صاحب موجود ہیں. جو رانی، دانی اور اس طرح کے جو جوس ہیں، ان کا کیا معاملہ تھا؟ کون سی بیکر تھی جس سے یہ چیزیں پکڑی گئی؟ اس کا نام کیوں پوشیدہ رکھا گیا؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب بھی کسی ریڑھی والے کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پورا میڈیا پہنچ جاتا ہے، پوری اتھارٹی پہنچ جاتی ہے. اور فوڈ اتھارٹی کی جانب سے اس معاملے کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی گئی، اس پریس ریلیز میں ایک مشہور و معروف بیکر لکھ کے اس بیکر کا نام خفیہ رکھا گیا. ان تمام سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کے لیے اور اب تک کی جو فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جو اس معاملے کو لے کے پیش رفت تھی، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ تک پہنچانے کے لیے ابھی میں یہاں پہ موجود ہوں. بہت شکریہ سر، قیمتی وقت میں سے وقت دیا. مختلف جوسز آپ کے سامنے بھی ہیں، ناظرین آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کے بارے میں بھی سر بتائیے گا، یہ کیا سٹوری تھی آج تک، یہ کیا معاملہ تھا اور بیکری کا نام کیوں پوشیدہ رکھا گیا؟ اور یہ جس طرح سے اوور کوٹنگ کر کے یہ مختلف ڈبے آپ کے سامنے، یہ کیا سٹوری ہے اصل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمر صاحب، آپ میرے دفتر میں تشریف لائے. اور عام ایک ایشو جو سینسیٹائز ہوا تھا پورے ضلع کے اندر نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر سے یہ پھیلتا ہوا پوری دنیا کے اندر جو ہمارے اوورسیز کشمیری ان تک پہنچ گیا تھا. اس کے بارے میں سمپل یہ چیز ہے، ہم ٹیکنیکل چیزوں کے اندر نہیں جائیں گے چونکہ ہم نے شارٹلی اس چیز کو لانا ہے لوگوں کے نوٹس کے اندر. اور لوگوں کا جو فوڈ اتھارٹی کے اوپر اعتماد تھا، لیکن انہوں نے اب اس معاملہ کے اندر جو عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو اس کے اندر میں یہ گزارش کروں. ایک آپ نے سب سے پہلے ایک چیز میں کلیئر کر دوں، آپ نے کہا کہ ریڈی والے کو پکڑا جاتا ہے تو اس کو آن ایئر کیا جاتا ہے، اور جب کسی ہائی فائی بزنس کو پکڑا جاتا ہے تو اس کو جو نا سیکرٹ رکھا جاتا ہے. اس میں ایک چیز، جب آن ایئر کارروائی چل رہی ہوتی ہے اور جب میڈیا کو ہم بلا کے کر رہے ہوتے تو وہ چیزیں ہم چھپانا بھی چاہیں چھپ نہیں سکتی. اور جب آن ایئر کارروائی نہیں ہوتی، فوڈ اتھارٹی کی ٹیم جا کے کرتی ہے، میڈیا کوریج نہیں ہوتی، تو اس کو ہماری ایس او پیز بھی ہیں فوڈ اتھارٹی کی کہ کسی کے بزنس کو ہم نے نقصان نہیں پہنچانا. اس لیے بھی نہیں ہم نے نقصان پہنچانا کہ شاید اس کے پاس غلطی سے یا کسی نے کوئی ایک چیز بھیج دی ہو، یا غلطی سے وہ لے آیا یا انٹینشنلی لے آیا ہو ایک چیز. تو اب یہ کہ اس بیکری کے اندر تو ہزاروں کی تعداد کے اندر پروڈکٹ سارے تو خراب نہیں ہیں. ایک پروڈکٹ کی وجہ سے اگر اس کا پورا بزنس تباہ ہو جائے تو میرے خیال سے یہ بھی ہماری کوئی ایس او پیز کے اندر جو ہے یہ چیز شامل نہیں ہے. باقی سمپل ہم اس مسئلے کی طرف آئیں کہ ہم اکراس دی بورڈ کام کرتے ہیں. ریڈی والا بھی ہمارا ہی شہری ہے، ہمارے لوگوں کو چیزیں سپلائی کرتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا بزنس ہے وہ بھی ہمارا ہی ہے، ہمارے ہی لوگوں کو دیتا ہے. تو اس کے اندر کوئی کیٹاگرائزیشن والی بات ہمارے ذہن کے اندر نہ ہے، نہ ہی ہم اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں. باقی یہ جو جوس والا معاملہ آیا، ایک یہ رانی جوس ہے. آپ کو یہ سامنے یہ کلوز ویو اگر کیمرے کے اندر دکھا دیں، یہ رانی ہی جوس جو مین پروڈکٹ آئی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ بھی امپورٹڈ پروڈکٹ تھی، جس کے اوپر یہ پرشین لکھی ہوئی ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں انگریزی کے اوپر یہ فارسی بھی لکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایران سے امپورٹڈ ایک پروڈکٹ تھا ہمارے پاس. بعد میں جو ہے اس کی کاپیز مارکیٹ کے اندر آنی شروع ہو گئی. اب رانی تو نہیں انہوں نے ڈائریکٹ لکھا، لیکن اس کے اندر یہ ڈبہ آ گیا دانی جوس. یعنی ملتے جلتے ناموں سے ڈسیپٹیو لیبلنگ یا مس برانڈنگ ہم اس کو اپنے ٹیکنیکل زبان کے اندر کہتے ہیں، یہ کرنا شروع ہو گئی. جب کسٹمر جلدی میں آتا ہے، چیز کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے اس نے رانی لینا ہے، دانی پڑا ہوا، وہ کیئرٹیو اتنا ہے نہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھ لے اور وہ دانی کی جگہ رانی اٹھا کے لے جاتا ہے یا رانی کی جگہ دانی اٹھا کے لے جاتا ہے. اس کو یہ پراپر ہو نہیں رہا ہوتا. حالانکہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی برانڈ رجسٹرڈ ہے تو اس کو الگ کھانے میں رکھا جائے اور الیبوریٹ کر کے پوچھا جائے، وہ دکانداروں سے پوچھے کہ بھائی آپ کو کون سا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک ڈسیپٹیو لیبلنگ ہی ہے کہ رانی سے آپ آگے ہیں دانی کے اوپر. اب یہ دانی ہے، یہ دیکھنے والی بڑی بات ہے. میں اردو کا لفظ دکھا دوں تو اس کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ لیا کریں. ایک تو یہ ڈسیپٹیو لیبلنگ بھی قانونی ایک کرائم ہے. فوڈ ایکٹ جو ہے نا ہمارے ریگولیشنز پہ، اور فوڈ ریگولیشن 19 کی ایک خلاف ورزی ہے. تو اب اس کے علاوہ پھر دانی آگے، دانی جوس کے اوپر بھی انہوں نے ایک دانی کی کاپی بنا لی ہے. اب یہ دانی جوس، یہ ابھی میں اس کو فرض کریں اوریجنل تو میں نہیں کہتا، اگر مان لوں کہ یہ اوریجنل ہے اور اس کی کاپی میں یہ ایک چیز بنا لی ہے، یہ پکڑا گیا. اس کے اندر انہوں نے سب سے بڑا اسکیم اور فراڈ یہ کیا، اس کی یہ کوٹنگ دیکھیں. اس کوٹنگ کو میں یہ آپ کے سامنے اتار رہا ہوں، یہ کھول رہا ہوں تو اس کے نیچے سے ایک چیز اور جو ہے یہ پاور ڈرنک نکل رہا ہے. یہ آپ چیک کر لیں، پاور ڈرنک
ٹھیک. اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیمو ضرور دوں گا. اس کو کھول کے میں آپ کو یہ ڈالوں گا تو یہ بالکل اس کے اندر ایک پانی ٹائپ مشروب, یہ میں نے ابھی کھولا ہے, یہ پاور ڈرنک کے ڈبے سے میں نے کھولا ہے, تو اس کے اندر ڈالتا ہوں. اس کے اندر کوئی پیسز یا پلپ موجود نہیں ہے, بالکل سمپل سا ایک پانی نما جو ہے نا یہ جوس اس کے اندر موجود ہے. اب میں آپ کے سامنے ہی, اگر اس کو آپ مائک کو ہولڈ کریں تو میں یہ جو دانی یا رانی جوس ہے, اور رانی کو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں اور کھول کے بتاؤں گا اس کے اندر پیسز اور کس طرح کا جو ہے اس کا سلسلہ ہے سارا. یعنی یہ جو آپ ابھی کھول رہے ہیں یہ ریئل ہے, رانی ہے جس کو اوریجنل آپ یوز کہہ رہے ہیں. یہ یعنی رانی کی کاپی اس نے جو بالکل, بلکہ دانی کی کاپی, رانی سے ملتا جلتا نام دانی بنایا اور اس کی بھی آگے فردر کاپی بنائی. اس کے اندر دیکھیں یہ پاور ڈرنک ہے, یہ مشروب اس کے اندر, یہ پاور ڈرنک تو یہ مطلب مس لیبلنگ ہو گئی کہ اس کے اوپر دانی کی کوٹنگ چڑھا دی, ٹھیک. اور جو پاور ڈرنک ہے وہ بھی مشروب اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے اندر یعنی تھرڈ قسم کا وہ مشروب جو موجود ہے. ایک تو کوٹنگ چینج کی, اس کے بعد یہ ٹن یا کین کا ہے ہی پاور ڈرنک. اور پاور ڈرنک آپ کو پتہ ہے یہ ایک سینسٹیو ڈرنک ہے, اسٹیمولنٹ ہے, جو ہے نا ینگ ایج کے اندر یا انرجی ڈرنک میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ یہ 18 سال سے نیچے تو اس کا مطلب لیول آف کیفین اس کے اندر اتنا ہے کہ وہ تو یوز ہی نہیں کر سکتے. پھر اس کے اندر مشروب کا بھی نہ ہونا, کوئی تھرڈ چیز ہونا, یہ تو باعث تشویش ہے, یہ ریگولیشنز کے بالکل خلاف ہے. اب میں دانی کو کھول کے آپ کو جو رانی جوس ہے, اور رانی کو میں یہ کلٹی کر رہا ہوں, آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ اس کے اندر کتنے وہ اس کے اندر وہ آ رہے ہیں, پلپ کے پیسز آ رہے ہیں اور فروٹ کے یہ آپ کو پیچ کے پیسز آ رہے ہیں. اب اس پانی کے اندر اور اس پانی کے اندر آپ واضح جو نا آپ کو ڈفرینس جو نا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے, اس کا کلر بھی ہے, اور اس کے کلر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ ڈفرینس ہے اس کے اندر. تو یہ سراسر مس برانڈنگ ہے, مس لیبلنگ ہے, اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. بہرحال ہم ذمہ داران تک پہنچ رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں سیل کا, ڈسٹریبیوشن کا, بیسیکلی ان کو ٹیکنیکل چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, اور مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو ملتی جلتی چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کے لیے. اچھا سر, اس پہ مختصر سے میرے 2 سوال ہیں. وہ یہ ہیں کہ ایک تو جب یہ چونکہ یہ لوکلی پروڈکشن نہیں ہوتی, یہ چونکہ پاکستان سے یہ چیزیں لائی جاتی ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی کوئی لا موجود ہے کہ ان کو پراپر مانیٹرنگ کے ذریعے ان کے روک تھام ممکن بنائی جا سکے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم سوال جس پہ بہت سارے لوگوں نے بھی سوالات اٹھائے کہ بیکری کون سی پہ سے یہ ضبط کی گئی یہ چیزیں, اس کا نام فوڈ اتھارٹی نے کیوں خفیہ رکھا؟ اچھا عمر صاحب, جس طرح میں نے پہلے گزارش کیا کہ ہماری فوڈ اتھارٹی کی ایس او پی ہی ہمارے لا کے اندر موجود ہے کہ کسی کی کاروباری ساکھ کو ہم نے متاثر نہیں کرنا. ہم نے غلط چیز کو ٹریس کر کے اس کو کرنا ہے, اور ہم وارن کرتے رہتے ہیں بیکرز والوں کو, یہ جتنے بھی ہیں کوئی اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ نہ لائیں, ورنہ ہم کرتے کرتے آپ کا نام جس وقت ہم کھول دیں گے تو آپ یہاں پہ کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. روک تھام کے حوالے سے میں سمپل یہ بات کر دوں کہ یہ چونکہ یہاں لوکلی پروڈیوس تو آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہوتا, اس کی ساری جتنی بھی پروڈکشن ہوئی ہے وہ پاکستان کے اندر ہوئی ہے, ساری پروڈکشن پاکستان کے اندر ہوئی ہے. میں آج کے اس ریفرنس کو کوڈ کر کے اس چیز کو, اس کیس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کو ریفر کر رہا ہوں, اور ان کی سے جو لوکیشن میں لے رہا ہوں کہ کس جگہ سے انہوں نے لایا, تو میں کوشش کروں گا پوری کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی سے کولیبوریٹ کر کے تو وہاں پہ ایک سٹرن ایکشن وہ اتھارٹی اس مافیا کے خلاف لیں. یہ تو بہت اچھا ہو گیا سر. اسی کے ساتھ جو عنایت بیکرز والا معاملہ تھا, کیا اس کی کوئی انوالومنٹ تھی اس سارے معاملے میں, یا وہ بالکل بری ذمہ تھی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ ڈسٹریبیوشن راولا کوٹ کی جتنی بھی, ابھی ان سے بھی آپ تھوڑا سا موقف ان کے لے لیں گے, انہوں نے ڈسٹریبیوشن تھرو آؤٹ جتنے بھی بیکرز ہیں راولا کوٹ ان کے اوپر سپلائی کی ہے. خیر سپلائی انہوں نے 2-3 دن اگر پہلے کی ہے تو وہاں پہ گئی ہے, یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی, اور جن بیکرز پہ ملا تو ہم نے وہ ریکور کر کے اپنے پاس لے آئے. سپلائی ان کی سب بیکرز کے اوپر ہے. ابھی ہم نام لے لیں تو یہ کوئی زیادتی والی بات بھی نہیں ہے, زیادتی بھی ایک طرح سے ہے کہ جب سب سے ہے تو سب کا نام جو ہے وہ اس کے اندر آنا چاہیے. پرومیننٹ بیکریز ہیں ساری, آپ کی الجنت ہے, عنایت ہے, وغیرہ وغیرہ. میں اگر ان کو نہ کہوں تو یہ ٹھیک ہے, یعنی ساری اس کے اوپر پروڈکٹ کی سپلائی ہوئی ہے, لیکن پروڈکٹ کی سپلائی کرنے والے سے ہم نے پوری ہسٹری بھی لے لی ہے, تو یہ مس برانڈنگ ہے, یہ غلط ہے کام. ساری چیزیں ضبط کر لی ہیں, تحت ضابطہ اس کے اوپر کارروائی بھی کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک جو اس آفس کے اندر جو بڑی مجھے جو اچھی لگی چیز وہ یہ تھی کہ ایک ریزن یہ بھی تھی کہ انہوں نے مین ڈیلر تک پہنچنے کے لیے بھی ان چیزوں کو پوشیدہ رکھا, اور میڈیا کو بھی اس طرح سے ایکسیس نہیں دی گئی کہ جس طرح سے عام دنوں کے اندر یا عام حالات کے اندر میڈیا کو ساتھ رکھ کے کارروائی
कार्रवाई की जाती है। ये कार्रवाई खालिस्तान फूड अथॉरिटी ने अपनी जानिब से की थी, मीडिया का इसमें कोई रोल नहीं था। और जिस न्यूज़ को लेके बहुत वावेला किया गया कि सहाफ़ियों ने इस तरह की खबरें बना के चलाई कि मशहूर और मारूफ बेकर्स, तो उसमें सहाफ़ियों का कोई रोल नहीं था। वो इदारा जब भी कोई अपनी कोई प्रेस रिलीज़ जारी करता है, फूड अथॉरिटी की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसको एज़ इट इज़ मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जो है वो पब्लिश किया गया। उसमें न्यूज़पेपर्स का अपना कोई, किसी सहाफ़ी का कोई अपना रोल नहीं था। और मैं उसी के साथ साथ कोशिश करूँगा कि जो इन चीज़ों के जो मेन डीलर हैं उनसे भी मैं आपको उनका भी गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। कर साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद शफकत। अच्छा शफकत साहब, कितने अरसे से आप ये इससे मुंसलिक है, इस कारोबार से सप्लाई के? मैं 3 साल से। 3 सालों से। तो ये जो सारी चीज़ें आपको जब आप सप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर, तो मेन जहाँ से आप उठाते हैं तो आपको पता होता है कि ये चीज़ें असली हैं, नकली हैं, या कीमत के तनासब से उठाते हैं? मैं असल में ये ओरिजिनल जो रानी या ईरानी वाला इसी का काम करता हूँ। ये इसकी शार्टेज है, बॉर्डर बंद है, उस वजह से ये जो दूसरे ब्रांड है, दानी हो गया और फ्रूटी, इनका काम करता हूँ। और ये फ्रूटी भी ओरिजिनल मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, जो मैंने लाया हुआ है रावलपिंडी में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। उनके पास वो DFC साहब वो कार्रवाई करेंगे उधर। तो वो बाकी ये है कि बाकी यानी आपको ये जो जिस तरह की कोटिंग की गई थी उसके बाहर, वो आपको पता था कि अंदर पावर ड्रिंक कोई और है और बाहर लेबल कोई और लगाया होता है कंपनियों ने? वो इस तरह हुआ कि दानी ये जो यही लाते थे, और मैंने एक बेकरी रावलाकोट में मिल्टी करवाया, दानी भेज दें 10 कार्टन, और उन्होंने उधर से दानी ये भेजा है। और बाद में मैंने खुद भी मंगवाया, उन्होंने यही भेजा। उनसे मैंने जब मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये ओरिजिनल दानी है, इसको आप, यानी कि भाई जो ओरिजिनल दानी है उसी को, इसका इंपोर्ट की वजह से ये जो टीन है ये शार्ट हो गए थे, तो हमने इसको एम्प्टी में इस्तेमाल किया। जो एनर्जी ड्रिंक का टीन है इसको एम्प्टी में इस्तेमाल किया है, बकाया इसमें जूस ही है। तो ये जब आपने कोटिंग देखी तो आपको मुख्तलिफ जगहों से ज़ाहिर आपने माल सप्लाई किया होगा, तो कंप्लेंट्स भी तो आई होंगी ना कि हमें ये चीज़ें आपने दी हैं। तो जब आपने पीछे रब्ता किया तो उन्होंने जो जवाजियत दी, तो फूड अथॉरिटी को भी बताई चीज़ें आपने? जी, मैंने माल सारा उठा के वापस, काफ़ी बेकरियों से 3 डब्बे पड़े हुए थे। जब मुझे पता लगा, वीडियो देखी मैंने, उसके बाद मुझे लोग बेकरी वालों ने भी कांटेक्ट किया, तो मैंने वो सारा माल उठा के 20-30 कार्टन मैंने उठाए। हम पूरी मार्केट से, किसी से 10 डब्बे, किसी से 2 कार्टन, किसी से जिधर दिया हुआ था, जिधर मेरी पहुंच पड़ी उधर से मैंने उठाया माल और वापस पिंडी भेज दिया था। क्योंकि इसमें तो आपका तो कोई फॉल्ट नहीं है ना, आपको तो जो सप्लायर, जो मेन डीलर आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आपने जब माल पैकिंग में उठाते हैं ना, या ओपन होता है कि आप खोल के भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, पैकिंग कैसी है? नहीं, ये पैकिंग में होता है। इसका जो कार्टन था, जो दानी का जो कार्टन था, वो बिल्कुल सेम एक ही तरह का था। बिल्कुल कार्टन जो बाहर एक 24 पीस के बाहर जो कार्टन होता है बिल्कुल सेम था। उसके ऊपर एक्सपायरी बिल्कुल ऊपर, जो पूरे कार्टन के ऊपर वो भी सेम लगी हुई थी, सब कुछ सेम था। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ नाज़रीन, दिखाने का मकसद ये है कि फूड अथॉरिटी ने अब तक बहुत सारी चीज़ों को अपने तौर पे कवर अप करने की कोशिश की है। और जहाँ से ये चीज़ें, जिस जगह से ये चीज़ें बरामद की जाती हैं, जिस जगह से जिनको जहाँ पे दी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी भी हैं कि जिनको कबल अज़ वक्त मीडिया पे हाईलाइट करना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सारी स्टोरी जो सोशल मीडिया पर इतने दिनों से हम सब लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे असल कहानी क्या थी वो सारी आपके सामने है। जिस बेकर्स को अभी भी खुफिया रखा जा रहा है, उसका पर्पस जो DFC साहब थे उन्होंने आपको बताया कि वो क्या पर्पस था और क्यों रखा गया। और अब तक अगर उसका नाम भी हाईलाइट हो चुका होता अगर उस बेकर का, तो ये जो एक्टिविटी आपके सामने है और जहाँ जहाँ तक ये चीज़ें रिवील हो चुकी हैं वो भी रिवील होना मुमकिन नहीं थी। अभी भी कुछ चीज़ें खुफिया रखी गई हैं ताकि इससे आगे की जो कार्रवाइयाँ फर्दर उनको भी एक्सपोज किया जा सके। बहरहाल इस केस को लेके जहाँ जहाँ चीज़ें जिस तरफ भी जाएंगी, आपका कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो बर वक्त दिखा सकूँ। इसी प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर।